علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب قبلہ آپ یہ فرمائیے گا کہ جہاد کی جو تعریف کی گئی، لوگوں کو بتایا گیا، نوجوانوں کو، اس کے نام پر جو کچھ ملک میں ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ شریعت نافذ کرنے کے چکر میں ہم جو ریاست سے ٹکرا جاتے ہیں، اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اسلام کی تعلیمات بڑی واضح، بڑی دو ٹوک ہیں، اس میں کسی نوعیت کا ابہام نہ کتاب اللہ میں موجود ہے، نہ سنت رسول حدیث پیغمبر میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات بالکل واضح، جہاد فی سبیل اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 4 بنیادی شرائط ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس کی بالکل تعلیم ہونی چاہیے، ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ ہم نے جہاد کیسے کرنا ہے، اور اس کی شرائط دیکھیں، نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کے وقت کی پابندی کرنا، اس کے طریقہ کار کی پابندی کرنا، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے رمضان کا ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم نے فجر کے وقت اس کو رکھنا ہے اور مغرب کو چھوڑنا ہے۔ تو اس طرح ہر عبادت کا اللہ اور رسول نے ہمیں مکمل طریقہ کار بتا دیا ہے۔ جہاد اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا شعبہ ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا ہمیں۔ اس کی بنیادی 4 شرائط ہیں، جن میں ایک اہم شرط یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما الامام جنۃ فلیقاتل من ورائی، کہ جو سربراہ حکومت ہوتا ہے، سربراہ ریاست ہوتا ہے، وہ ڈھال ہوتا ہے اپنی قوم کی، امت مسلمہ کی، اس کی قیادت میں، اس کی زیر کمان جہاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی شرط ہے، بغیر امام کے، بغیر حکمران کے، بغیر ریاست کے جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے ہم بنیادی غلطی کر جاتے ہیں، جس سے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے مسائل کا سبب بن جاتی ہیں۔ دوسری بات جو بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات ہم نفاذ شریعت کے نام پر، اور بعض اوقات ہم نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریاست سے ٹکرا جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہرگز یہ تعلیم نہیں۔ آپ فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے اگر کوئی بندہ شریعت کی بغاوت دیکھے، منکر دیکھے، برائی دیکھے، تو اس کو ہاتھ سے روکے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر زبان سے منع کرے، اگر اس کی بھی قوت نہ ہو تو پھر دل سے برا جانے۔ یہ ایمان کا کمزور حصہ، آخری حصہ کمزوری والا۔ لیکن یہاں سے مقصد وہ نہیں جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہر بندہ اٹھے اور ہاتھ سے روکنا شروع کر دے، ڈنڈا پکڑ لے اور لاٹھی لے کے میدان میں آ جائے۔ یہ نہیں اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طبقات بیان فرمائے۔ ہر طبقے کی برائیوں کے کلا کما کرنے کے لیے، سد باب کرنے کے لیے، اللہ اور رسول کی بغاوت کو روکنے کے لیے جو ذمہ داری ہیں ان کا تعین فرمایا۔ پہلا طبقہ حکمرانوں کا ہے، دوسرا طبقہ علماء اساتذہ کا ہے، اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ عوام الناس کا ہے۔ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہاتھ سے روکنا، سلطہ ان کے پاس ہوتا ہے، اقتدار ان کے پاس ہوتا ہے، اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں۔ ہاتھ سے روکنا ان لوگوں نے، قانون سازی انہوں نے پارلیمنٹ میں کرنی ہے۔ تو یہ ہے ہاتھ سے روکنا کہ آپ وہاں قانون سازی کریں، اس کے بعد اس کی تنفیذ کریں، اس پہ عمل کر کے دکھائیں۔ تو یہ ہے ہاتھ سے روکنا، حکومت کا کام ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے، دینی جماعتوں کا کام نہیں ہے، یہ دینی مدارس اور جامعات کا ان کا کام نہیں ہے۔ اب علماء کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے وہ زبان سے منع کرے، جو اللہ اور رسول کی بغاوت کے کام ہیں، ان کے نقصانات سے عوام الناس کو آگاہ کرے۔ اسی طرح جیسے ابھی آپ ٹی وی اینکر ہیں، کردار کی بجائے بندوق سے نافذ کرنا چاہتے ہیں، بالکل کی بجائے وہ دھونس سے نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی اور دعوت زبان سے جب ہم نے دینی تو اس کے لیے بھی اللہ اور رسول ہمیں پابند بنایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب جو ایسا کرنے والے ہیں وہ ریاست کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اور دشمنوں کو مضبوط کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، ایمان والو، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، جو تمہارے حکمران ہیں، ریاست کا نظم چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی پورا تعاون کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تعاون کرو نیکی کے کاموں میں۔ یہ نظم چلانا، حکومت کو برقرار رکھنا، عوام الناس کے مسائل کو حل کرنا، یہ وہ ایسا فریضہ ہے کہ جس میں حکومت کا ہاتھ بٹانا، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا، یہ ساری پبلک کا کام ہے، علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حکومت کے ساتھ ٹکرانا، معاشرے کے اندر خلفشار پیدا کرنا، اللہ نے تو اس کی بڑی سخت سزا قرآن میں بیان کی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض
فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف. ابھی شہیدی صاحب جس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وہ یہی ہے کہ اگر آپ خود اپنے معاشرے کو انتشار کا شکار کرنے والے بن گئے، آپ نے پورا نظام ابتر کر کے رکھ دیا، تو اللہ پاک نے اس کی سزا بیان کی ہے. وہ سزا یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو یا ملک بدر کر دو، جیلوں میں ڈال دو، یا ان کو کڑی سے کڑی سزا دو. کوئی اس میں اسلام کے جو پھر قانون ہیں ان کی تنفیذ میں تمہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کسی پہ ترس نہیں آنا چاہیے. یہ معاشرے کی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ ملک کے استحکام کا معاملہ ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا وہ غلطی پر تھے، وہ علمی کمزوری پر تھے، اور ان کی علم کی جو کمزوریاں تھیں آج اس کے نتائج پوری قوم نے وہ چکھے ہیں، بھگتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو پلٹ آئے تو کہتے ہیں وہ بھولا ہوا نہیں ہوتا، یہ دیر آئے درست آئے والی بات ہے. الحمدللہ ہمارے سارے اداروں نے اپنی اپنی ذمہ داری کے ادرا کیا، علماء نے اپنی ذمہ داریوں کے احساس فرمایا من حیث القوم. اور میں اس موقع پہ میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کر دوں، جیسے ابھی آپ پروگرام کر رہے ہیں، من حیث القوم ہم نے اپنی ذمہ داریوں کے ادرا کو احساس کیا، مل بیٹھے. اور الحمدللہ میں اپنے دفاعی اداروں کو بھی سچی بات خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو نے اس ضمن میں، حالانکہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ ان کے فرائض میں شامل نہیں تھا، وہ تو ہماری سرحدوں کی پاسداری کرنے والے، وہ رات کو وہاں پہ کھڑے ہو کے پہرے دینے والے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کو داخلی طور پر مستحکم کرنے کے لیے، قوم کو متحد کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کیا. انسان اور ایمان کی سرحدوں کی بات تھی تو وہاں بھی وہ آئے تاکہ یہ چیزیں بھی بچنی چاہیے. بالکل انہوں نے نظریاتی طور پر اس ملک کو متحد رکھنے کے لیے، اور پاکستان کی عوام الحمدللہ میں سمجھ تو سچی بات ہے بھائی وقاص صاحب، اس قوم نے کبھی مایوس نہیں کیا. پاکستان کی قوم دنیا کی بہترین قوم ہے، لیکن وہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساقی، یہ گنچے کھلیں گے تو گلستان ہوگا. اس قوم نے کبھی مایوس نہیں کیا. 65 کی جنگ تھی، ذرا اس کو للکارا گیا، پکارا گیا، انہوں نے لبیک کہتے ہوئے جا کر اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے تھے. آج بھی الحمدللہ ہمارے اداروں نے پکارا پاکستان کے استحکام کے لیے، تو کسی نے الحمدللہ بخل سے کام نہیں لیا، سب نے لبیک کہا. جی شاہ صاحب قبلہ فرمائیے گا کہ جو مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں ہمارے ہاں، وہاں بھی تو پیغام پاکستان کے حوالے سے سوالات ہونے چاہیے جو اس میں بیانیہ ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ ناظرین کو آخر میں آپ پیغام پاکستان کے تناظر میں کیا پیغام دیں گے؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں آپ نے خود ایک بہت بڑا پیغام دے دی ہے، یہ نشاندہی کر کے کہ ہمارے مقابلے کے جو امتحانات ہیں جہاں سے طلباء کامیاب ہونے کے بعد پاکستان کے مختلف محکمہ جات میں جا کر افیسر بن کر اپنی ذمہ داریوں اور مناصب پہ پہنچ کر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، یقیناً ان کو پاکستان جو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا ہے کہ اسلامی ریاست کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ ابھرا ہے، اور مدینہ منورہ کے بعد اللہ اور رسول کے نام پر یہ قائم ہونے والا دوسرا ملک ہے تاریخ اسلام کے اندر، تو یقیناً ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دستور کیا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا الحمدللہ دستور جو 73 کا آئین ہے وہ بھی الحمدللہ متفقہ ہے، اور اس کی پہلی شک یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم لا، پاکستان کا سب سے اعلیٰ قانون یہ اللہ کا قرآن ہوگا، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کو اس حفظ کرنا چاہیے اس پورے پیغام پاکستان کو، اور اس میں سوالات ہونے چاہیے تاکہ ان کی اس کے ساتھ وابستگی دلی اور دماغی اور ان کی نظریاتی اور علمی طور پہ ہونی چاہیے. میں یہاں پہ جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلی بات تو میں یہی کہنا چاہوں گا، جیسے ابھی شہیدی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے تمام مدارس اور جامعات میں اس کو سلیبس میں شامل کرنا چاہیے، ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بھی. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں اس کو اتنا عام کر دیں کہ پاکستان کا ہر پڑھا لکھا جو شہری ہے وہ اس کا مطالعہ کرے. پیغام پاکستان کا مطالعہ کرنا ہر پڑھے لکھے پاکستانی کے اوپر سچی بات ہے فرض ہے کہ اس میں وہ پڑھے کیا، کتنی خوبصورت تحریر ہے، اور عین اللہ اور رسول کی تعلیمات ہیں، ارشادات ہیں، آیات درج کی گئی، پھر ان کا ترجمہ ہے، پھر ان کی تفسیر ہے، احادیث نبویہ درج ہیں، ان کے مطالب اور معانی بیان کیے گئے. اور اس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے جو اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں دستوری لحاظ سے، اس کا بھی اس میں تذکرہ موجود ہے. تو سب سے پہلے اسی طرح میں میڈیا کے حوالے سے کہوں گا، پیغام دوں گا کہ ہمارے جو پرنٹ میڈیا کے احباب ہیں ان کے اوپر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کر کے اس پہ مضامین لکھیں اور اپنی عوام کو اس سے آگاہ کریں کہ پیغام پاکستان کی روح کیا ہے.
اس کے اندر کیا درج ہے، یہ کیا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اس طرح ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، میں جیسے بھی آپ نے یہ الحمدللہ پروگرام ایک باضابطہ مستقل پروگرام کر کے کیا ان والوں نے، میں کہتا ہوں سبقت لی ہے، اللہ کو جزائے خیر دے۔ سارے الیکٹرانک میڈیا کے لیے ایک نمونہ ہے، یہ ان کے لیے مثال ہے، سب اس کی پیروی کریں، سب اس پہ اپنے اپنے پروگرام کریں اپنے اپنے چینلز کے اندر۔ اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کو یہ ان سے مطالبہ کرنا چاہ رہا ہوں، ان سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں دردمندانہ کہ آپ پاکستانی ہیں، پاکستان آپ کے لیے، آپ اس کے مستقبل ہیں، آپ اس کے معمار ہیں، آئندہ پاکستان آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، آپ آگے بڑھیں اور پیغام پاکستان کا مطالعہ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی مہم کو چلائیں۔ اسی طرح میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی روح کے اوپر عمل کرتے ہوئے تمام اکادم فکر کے علماء وہ بھی آپس میں ملے۔ الحمدللہ ہم نے اس ضمن میں امت واحدہ پاکستان ایک فورم تشکیل دیا ہے جس میں تمام اکادم فکر کے الحمدللہ علماء، تمام اکادم فکر کے جید ممتاز قائدین اور اسی طرح بہت سارے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہمارے احباب سرگرم عمل ہے الحمدللہ، اور اس کا یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم پیغام پاکستان کی اس روح کے مطابق تمام قوم کو من حیث القوم متحد کریں، پاکستانی قوم کو مسالک اور مقاصد فکر سے بلند کر کے، اور مختلف جو گروہی ہمارے علاقائی اور ہمارے لسانی جو اختلافات ہیں ان سب کو پس پشت کر ڈال کر سب کو پاکستانی بنیادوں پر، اللہ اور رسول کی تعلیمات کی بنیادوں پر، اہل بیت طہارہ صحابہ رسول کی محبت، اولیاء کرام کی ادب و احترام کی بنیاد پر ہم سب کو متحد کر کے ایک قوم بنائیں، ایک امت واحدہ بنائیں۔ اللہ ہمیں اس پوری جد و جہد میں، اس تحریک میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور اللہ پیغام پاکستان کو ہر پاکستانی کے دل کی آواز بنا دے۔